قاری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ دور حاضر میں روحانی مسائل کے حوالے سے آج کل ہر شخص جو ہے وہ بڑا پریشان ہے، اور جس کو آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ استخارہ کر دیجئے، اور استخارہ کر کے جی میرے بارے میں یہ بتا دیں، میرے بارے میں وہ بتا دیں۔ تو قاری صاحب، استخارہ کیا ہے اور استخارے کو کرنے کا مسنون طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے متعدد کاموں میں یا متعدد چیزوں میں جو خیر کا کام ہے اس کو طلب کرنا۔ مثلا آپ نے کوئی رشتہ دیکھا، ایک دو رشتے دیکھے ہیں، اب ان میں سے ایک رشتہ آپ اچھا جو آپ نے دیکھا ہے اس کے حالات کا جائزہ لیا ہے، پھر تینوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ خیر طلب کریں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ استخارہ خیر اور اچھے اور جائز کاموں میں ہوتا ہے۔ استخارہ حرام، ناجائز اور مکروہ کاموں میں نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی غلط بزنس کرنا چاہتا ہے، شراب نوشی کا بزنس ہے، یا اسی طرح ناچ گانے کی سی ڈیز وغیرہ ہیں، یا اس کے علاوہ حرام کام جو نشے میں آتے ہیں، جوے میں آتے ہیں، ان کا استخارہ کرے گا، وہ استخارہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو استخارہ گویا کہ آپ اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ اس میں یہ کہ جو لوگ استخارہ سمجھتے ہیں کہ تسبیحات کا نام ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ تسبیح کا نام، تسبیح کا استخارہ۔ مثلا تسبیح کا استخارہ کیا ہے کہ آپ کے پاس 5 سے 10 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، تو آپ استخارہ کرتے ہیں اور استخارے میں یہ تسبیح پکڑ لیں۔ ناظرین، یہ تسبیح سامنے صاف آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو اس میں سے کوئی بھی مثلا یہ ادھر کا حصہ پکڑ لیں اور صرف یہ دانے، چند ایک دانے لے لیں، اور اس میں بسم اللہ فی خیرہ و شرہ یہ لفظ پڑھتے جائیں۔ ایک میں بسم اللہ 1، خیرہ 2 اور شرہ 3، یہ پڑھتے جائیں جہاں آخری دانے پہ جہاں لفظ آئے، مثلا بسم اللہ کا لفظ آ کے ادھر رکے گا، یا خیر کے یا شر کے۔ اگر تو بسم اللہ کا نام آئے تو یہ اچھا ہے، اگر یہ خیر کے نام پہ رک جائے تو یہ بہت بہتر ہے، اور اگر شر کے نام سے آئے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو قاری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ تسبیح کے اتنے حصے، اتنے دانے، وہ کہیں سے رینڈملی ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں یا عادی تسبیح کرنی ہے؟ یہ ذرا بتا دیجئے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا۔ یہ کوئی بھی جو نا وہ اس جگہ سے پکڑ لے، لیکن یہ استخارے کا شرعی اور مسنون طریقہ نہیں، اچھا، مناسب ہو، ٹھیک، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح استخارے میں ایک غلط کنسپٹ یہ ہے کہ بندہ استخارہ کرتا اور استخارے کے بعد سو جاتا ہے۔ سونے کا بڑا کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ سوئے گا اور سونے کے بعد خواب آئے گا، اور خواب میں جو کچھ دکھائی دے گا وہی اس کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ استخارے پہ اپنی کام کی بنیاد بنا رہے ہیں یا اپنے خواب پہ بنیاد بنا رہے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بڑے اہم کام کی بنیاد آپ چھوٹے سے خواب کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ خواب کے اوپر بنیاد نہیں ہے۔ استخارہ اس کا طریقہ کار بالکل الگ تھلگ ہے۔ اسی طرح لیپ ٹاپ میں ناموں سے استخارہ کرتے ہیں۔ ناموں سے استخارے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ماں کا، بیٹی کا، اور اسی طرح بیٹے کا نام بتا دیا، اور ناموں سے سیارے ملاتے ہیں، اور سیاروں سے دونوں کو سیارے ملا کے وہ بھی استخارہ کر دیا۔ یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے۔ استخارے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ ناظرین بڑا آسان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں، یعنی استخارہ بہت زیادہ سکھایا کرتے تھے۔ اور اس میں کیا طریقہ کار ہے؟ 2 نفل نماز۔ ناظرین، 2 نفل نماز پڑھ لیں کسی بھی وقت، جو عام ممنوع اوقات نہیں ہیں، 2 نفل نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या इसके अलावा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुल वाहिदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके अलावा और भी दुआएं हो सकती हैं। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक के बाद जो दुआए इस्तिखारा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक वस्तक़दिरुका बिकुदरतिक वअसअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व तअलम वला अअलम अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी। ये 3 चीज़ें हैं। फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ी। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़ु अन्नी वस्रिफ़ु अन्नी अनहु वक़दुर लियल खैर हैसुमा काना सुम्मा अर्ज़िनी भी। ये दुआ पढ़ें, लेकिन ये दुआ 3 दफ़ा पढ़ें। आम मसनून तरीका यही है कि दुआ को 3 तरह पढ़ें, 3 दफ़ा उसको दोहराएं ताकि आपके दिल में रूहानियत पैदा हो। और मैं नाज़रीन को ये ज़रूर बतलाऊँगा कि जिस वक़्त आपने बड़े काम के लिए इस्तिखारा करना है, जिसमें आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला है, मसलन आपने डिग्री लेनी है तो आप कौन सा डिपार्टमेंट इख्तियार करना चाहते हैं उसमें पहले इस्तिखारा कर लें। आप शादी के मामले में इस्तिखारा कर लें, बिजनेस के मामले में आप इस्तिखारा कर लें, क्योंकि ये तीनों काम बिलखुसूस ये वो हैं जिसमें पूरी ज़िंदगी के फ़ैसले हैं। डिग्री आपकी पूरी ज़िंदगी की तालीम है, शादी आपकी पूरी ज़िंदगी का मसला है, बिजनेस आपकी पूरी ज़िंदगी का मसला है। तो 3 दफ़ा पढ़ें। फिर उसके साथ साथ ये काम भी करें, जिस वक्त आपने इस्तिखारा करना है उस वक्त आपके ऊपर अल्लाह का एक कुर्बत वाला ताल्लुक मौजूद हो, रूहानियत हो। ये नहीं कि आप बड़ी तेज़ी में और जल्दी में हैं और इस्तिखारा कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी। तो इस्तिखारे के लिए एक चीज़ ये है कि आप बड़े सुकून से अलग थलग बैठ जाएं, 2 रकत नमाज नफल पढ़ें और उसके बाद दुआ करें, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। दूसरा यह है कि इस्तिखारे में आप खाली ज़हन हो जाएं। 2, 3, 4 चीज़ें आपने जो इख्तियार की हैं उनमें से एक को आप पसंद करते हैं, अब उसके मुतल्लिक़ आप अल्लाह से खैर तलब करते हैं, अब अल्लाह से मशवरा करते हैं। ये नहीं है कि आपने पहले से 200% उसका इरादा कर लिया है तो वो आपका इस्तिखारा नहीं, इरादतन नहीं, इरादतन। इसी तरह नाज़रीन, हमारे पास कुछ बच्चे और बच्चियाँ शादियों में इस तरह के लोग आते हैं कि इस्तिखारा करना है, कहने लगे मेरा तो इस्तिखारा ठीक आ रहा है। मैंने कहा बेटा आपका इस्तिखारा ठीक ही आना है, क्योंकि आपने पहले से ज़हन बनाया हुआ है। जिसका पहले से ज़हन बना हुआ हो उसका इस्तिखारा कोई माना नहीं रखता, न्यूट्रल होना ज़रूरी है। इसी तरह इस्तिखारे में एक चीज़ ये भी मलूद खातिर रखें कि आपने हराम चीज़ का इस्तिखारा नहीं करना, मकरूह और नाजायज़ चीज़ का इस्तिखारा नहीं करना। न्यूट्रल होना ज़रूरी है, वहाँ साथ साथ मकरूह और नाजायज़ चीज़ों का इस्तिखारा नहीं। लेकिन पार्डन कर सर, क्या जवाब उसका भी वसूल होगा? जवाब उसका भी मिलेगा? नहीं, उसका जवाब देखें, मकरूह कामों का, नाजायज़ कामों का इस्तिखारा होता ही नहीं है। और तीसरी चीज़ आप जो बयान करने वाले हैं वो सुनने वाली ये है कि इस्तिखारा किसी से नहीं होता है, इस्तिखारा बजाते खुद करते हैं। हमें भी जो इस्तिखारे का कहते हैं, हम इस्तिखारा नहीं करते। बिलखुसूस शादी के मसले में, बिजनेस के मसले में या उनकी तालीम एजुकेशन के मसले में हम उनके लिए इस्तिखारा नहीं करते, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि आप बच्चे और बच्ची की तालीम वगैरह या इस तरह की चीज़ें बता दें ताकि हम अपनी ज़ाती तजर्बाती राय भी दे दें और साथ साथ आपको मशवरा भी दे दें। तो इस्तिखारा नाज़रीन, कोई आपका इस्तिखारा नहीं कर सकता, ये शरई तरीका है। मसलन कि आप चीज़ खैर तलब कर रहे हैं और उसमें इस्तिखारा मैं करूं, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि बच्ची और बच्चे की शादी का मसला, उसका वालिद इस्तिखारा कर ले, उसका भाई इस्तिखारा कर ले। उसकी वजह क्या है? भाई और बाप की वजह क्या है? भाई और बाप की वजह यह है कि वो भी इस खैर और शर में शामिल होंगे। जब बच्चे को खैर मिलेगी तो बाप भी खैर में शामिल होगा। बच्चा परेशान है तो बाप भी उसमें परेशान होगा, क्योंकि वो उनका एक ज़ाती मसला है। तो लिहाजा इस्तिखारे में
یہ چیز بھی مد نظر رکھیں. اور رہا مسئلہ کہ استخارے کے بعد سونا خواب آنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کا ہمیں شریعت میں کوئی ایسا جواب نہیں ملتا کہ اس سے یہ بات سمجھ آئے کہ استخارہ اس میں خواب دیکھا جائے گا، اس کے بعد اس کو میں آپ کو کوئی اشارہ ہوگا. آپ استخارے میں صرف یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے ساتھ آپ کا دل مائل ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ سے وہ چیز دور ہونی شروع ہو جائے گی. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ استخارہ آپ ایک سے کئی مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. مثلا ابھی کیا ہے، شام کو پھر کر لیں، تہجد کے وقت پھر کر لیں، اشراق کے وقت پھر کر لیں. تو استخارہ بار بار بھی کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے استخارہ کیا ہے، اس وقت آپ کی ایمانی کیفیت اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. آپ نے نماز پڑھی، نماز تیزی سے دوڑتے ہوئے پڑھی، دعا بھی استخارہ آپ نے، بس آپ کو نہ مانے کا پتہ چلا نہ باقی. اور ایک چھٹا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ استخارے کی جہاں آپ نے دعا پڑھنی ہے وہاں لفظ آتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر. یہ لفظ ان ھذا الامر جہاں لفظ ہے نا، وہاں آپ نے اپنا کام اس کا نام لینا ہے اور اس کو مصدری صورت میں لیں کہ یا اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تیرے علم کے مطابق اگر میری معیشت میرے دین اور عاقبت کے اعتبار سے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، سب سے پہلے دین ہے، خیر لی فی دینی و معاشی. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. دین اور معیشت اور آخرت اس کے اعتبار سے اگر بہتر ہے تو یا اللہ یہ کر دے، اگر نہیں ہے تو اس کو میرے سے اور مجھے اس سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور آئے گا کہ جس کی وجہ سے وہ معاملہ آپ سے دفع ہو جائے گا، رفع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون استخارے کا طریقہ سمجھ کر اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.